السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز و مکرم سامعین، ایک مسئلے کی طرف وضاحت ضروری ہے کہ قرض دی ہوئی رقم کی زکوٰۃ ادا کریں گے یا نہیں کریں گے، یا کیسے ادا کریں گے۔ میرے بھائیوں، قرض دی ہوئی رقم کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، جس کے واپس ملنے کی امید ہو۔ نمبر دو، جس کے واپس ملنے کی امید نہ ہو۔ اگر ایسے شخص کو قرض دیا گیا جس کے پاس مالی فراوانی ہے، بزنس وغیرہ کے لیے لے لیا یا کسی اور وجہ سے لے لیا، مال اس کے پاس موجود ہے اور وہ دیانت دار بھی ہے، اس سے کسی بھی وقت مال وصول کیا جا سکتا ہے، تو پھر مالک پر لازم ہے کہ وہ قرض کی رقم کو باقی مال کے ساتھ ملا کر ہر سال زکوٰۃ ادا کرتا رہے۔ لیکن اگر جسے قرض دیا گیا وہ ایسا تنگ دست ہے کہ اس سے کبھی ادائیگی کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی ہے، یا وہ قرض لے کر کہیں فرار ہو گیا، یا قرض لینے کا ہی انکاری ہے، یا یعنی ایسا کہتا ہے کہ تم نے مجھے قرض دیا ہی نہیں، یا قرض دے گا ہی نہیں، وہ مکمل طور پر ہمیں اس کے بارے میں مکمل یقین ہے کہ ایسا آدمی قرض نہیں دے سکتا ہے، نہیں دے گا، تنگ دست وغیرہ ہے، یا جھوٹا اور فراڈ قسم کا آدمی ہے، تو اس صورت میں قرض کی رقم سے زکوٰۃ کو اس وقت تک مؤخر کر دیا جائے گا، لٹکا دیا جائے گا، زکوٰۃ دینے میں لیٹ کیا جائے گا جب تک کہ وہ رقم وصول نہ کیا ہو جائے۔ اور جب وہ رقم وصول ہو تو مالک پر لازم ہے کہ فوراً 1 سال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ جیسے اس کے پاس مال آیا، اس مال میں سے 1 سال کی زکوٰۃ ادا کر دو، کتنے بھی وقت میں اس مال کو دیا ہو۔ شیخ ابن باز نے اسی کے مطابق جو فتویٰ دیا ہے، دیکھیں فتاوی اسلامیہ جلد 2 صفحہ نمبر 88۔ اسی طریقے اور شیخ ابن عثیمین نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے، فتاوی جو ہے مجموع الفتاوی ابن عثیمین جلد 18 صفحہ 25 کے اندر یہ بات منقول ہے۔ اسی طریقے سے ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہم سے قرض ہم نے کسی کا قرض لیا ہے تو پہلی فرصت میں اس کے قرض کی ادائیگی کریں، اور اس کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو قرض سے ہم تمام لوگوں کو نجات دے اور اپنے مال کا صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔